ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے، وہ یوں فرما رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک انجینئر صاحب ہوں، ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ہوں، محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے، سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ۔ کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا؟ جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گال کرنی۔ احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں کس سے کیا؟ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں۔ ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں، ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا، پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے، جی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں، میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ۔ آپ سنیں ایک حدیث پاک، کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا، اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے، کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں،
اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے، اور ذرا دیکھیں اہل حق کو بھی سنیں، اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے۔ یہ عنوان ہم نے کیوں چلایا؟ ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے